آج کی ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے فولک ایسڈ کا یا فولیٹ کا کہ اس کی کمی کی کیا نشانیاں ہیں، وہ ہمارے جسم میں کیا کام کرتا ہے، اس کے اگر کمی ہو تو اس کے ہمارے سمٹمز یا سائنس کیا ہوتے ہیں، نشانیاں کیا ہیں، کتنی مقدار ملنا چاہیے اور نیچرلی اس کی سورسز کیا ہیں، کن غذاؤں میں فولک ایسڈ بہت زیادہ ہوتا ہے، فولک ایسڈ جسم میں کیا کام کرتا ہے اور خاص طور پہ پریگننسی میں اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ٹریٹ کیسے کیا جائے۔ السلام علیکم، صحت زندگی چینل کے لیے میں ہوں ڈاکٹر اعجاز نقوی۔ تو آئیے پہلے یہ دیکھیں کہ جو فولک ایسڈ ہے یا فولیٹ، یہ ہمارے جسم میں کیا اہمیت رکھتا ہے، اس کا کیا کردار ہے۔ تو فولک ایسڈ کا جسم میں بہت ہی ایک اہم کردار ہے۔ یہ جو ہماری جو ڈی این اے کی سنتھیسس ہوتی ہے، جو ڈی این اے جو ہمارا جو ایک بلڈنگ بلاک ایسے جسے کہتے ہیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے۔ تو لہٰذا ہر جو سیل کا جو فنکشن ہے اس کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے۔ خاص طور پہ جیسے ریڈ سیلز ہیں، یہ جو سرخ ذرات کہتے ہیں خون کے، ان کے بننے کے لیے بہت ہی ضروری ہے یہ۔ اسی طرح جو اور جسم میں سیلز ہیں، ہمارے جو نروس کے جو سیلز ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے یہ۔ تو اب دیکھ لیں کہ جب اس کی اگر کمی ہوگی تو اس کی نشانیاں بھی ویسی ہوں گی۔ تو خون کی اگر کمی ہوئی ہے تو جو خون کی کمی کی نشانیاں ہیں، اب جیسے چاہے وہ تھکن ہو رہی ہو، آپ کو چڑچڑاہٹ ہو رہی ہو، چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لیکن آپ کو لگ رہا ہے کہ جسم میں انرجی نہیں ہے، تو وہ فولک ایسڈ کی کمی کی نشانی ہو سکتی ہے، اگر خاص طور پہ جب وہ آپ کی اگر بلڈ کے جو کاؤنٹ ہے انیمیا اگر ہو گیا ہو۔ پریگننسی کے دوران جو بچے کی جو پرورش ہو رہی ہوتی ہے اندر ماں کے پیٹ میں، اس کے لیے فولک ایسڈ خاص طور پہ جو ہمارے جو اسپائن اور جو برین کے سیلز ہیں ان کی بناوٹ کے لیے بہت ہی انتہائی ضروری ہے۔ اس کو زیادہ میں اور زیادہ ایمفیسائز نہیں کر سکتا کہ کتنی زیادہ ضرورت ہے اس کے لیے۔ جو بچے کی جو بناوٹ ہے ماں کے پیٹ میں اس کے لیے ضروری، لیکن خاص طور پہ جو برین کے سیلز اور جو اسپائن ہے، جو حرام مغز ہے، اس کے لیے وہ بہت ضروری ہیں۔ تو اگر جن خواتین میں فولک ایسڈ کی ڈیفیشنسی ہے پریگننسی کے دوران، تو بہت ہی اس کے سیریس ایفیکٹس ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن کو کہتے ہیں اینسیفیلی۔ وہ ایسی کنڈیشن ہے کہ بچہ پیدا ہوتا ہے، اس کا پارٹ جیسے دماغ کا مسنگ ہے، یا اسکل جو ہمارا ہے وہ تھوڑا سا مسنگ ہے پارٹس میں، یا اس اسپائن کی جو ہمارا حرام مغز ہے اور اس کی جو ہڈیاں ہیں ہماری پیٹھ کی، اس میں کچھ چیزیں مسنگ ہیں۔ تو بہت ہی یہ سیریس پرابلمس ہوتی ہیں، برتھ ڈیفیکٹس ہوتے ہیں ان میں، اور کچھ خواتین میں فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے مس کیریج بھی ہو جاتا ہے، یعنی جو بچہ ضائع ہو جاتا ہے اگر فولک ایسڈ کی کمی ہو۔ اس کے علاوہ جیسے کچھ بچوں کی جو سائکیاٹرک کنڈیشنز ہیں، جیسے آٹزم ہے، وہ اس کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں اگر دوران حمل خواتین جو ہیں وہ فولک ایسڈ کی کمی کا شکار ہوں۔ کچھ اسٹڈیز میں یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ فولک ایسڈ کی کمی کی وجہ سے ڈپریشن زیادہ ہو گیا ہو، لیکن وہ بات ابھی اتنی زیادہ ثابت نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ کون سے ایسے لوگ ہیں جن کو فولک ایسڈ کی کمی کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں یا ان کی رسک زیادہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ وہ لوگ آبویسلی جو ہم نے ابھی پریگننسی کا ذکر کیا، ان میں بہت یہ ایک کمی ہو سکتی ہے اگر وہ احتیاط نہ برتیں۔ دوسرا چیز جیسے جو لوگ الکوہل بہت زیادہ پیتے ہیں، شراب جو پیتے ہیں، وہ فولک ایسڈ کی کمی ہو جاتی ہے، تو ان کو فولک ایسڈ کی اور بھی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ تیسرا یہ کہ جیسے کچھ میڈیکیشن لے رہے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جیسے میڈیکیشن کا نام ہے میتھوٹریکسیٹ، یہ جن کو روموٹائڈ آرتھرائٹس ہوتا ہے یا لوپس جن کو ہوتی ہے، یا اور جیسے سوریاسس ہوتی ہے، جو یہ ساری جس کو کہتے ہیں کنیکٹیو ٹیشو ڈس آرڈرز یا روماٹولوجیکل کنڈیشنز ہیں، ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ایک میتھوٹریکسیٹ میڈیکیشن جو کہ بہت کامنلی استعمال ہوتی ہے۔ میتھوٹریکسیٹ جو ہے وہ فولک ایسڈ کی کمی کرتا ہے، تو جن لوگوں کو بھی میتھوٹریکسیٹ مل رہی ہو ان کو فولک ایسڈ کی سپلیمنٹس لینا بہت لازم ہے۔ اب ابھی دیکھیں کہ فولک ایسڈ ہمیں کتنا لینا چاہیے۔ عام لوگوں کو کم از کم 400 مائکرو گرام لینا چاہیے روزانہ۔ مائکرو گرام کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ 1000 جو مائکرو گرام ہوتے ہیں وہ 1 ملی گرام ہوتے ہیں، تو جو 400 مائکرو گرام ہے وہ 0.4 ملی گرام ہے۔ اچھا، لیکن جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے، تو ریکمنڈیشن یہ کہ کم از کم 600 سے لے کے 800 مائکرو گرام روزانہ فولک ایسڈ کی سپلیمنٹس لیتے رہیں۔ لیکن جن خواتین کو اگر پہلے کوئی ہسٹری ہوئی ہو کہ جیسے ان کا مس کیریج ہوا، بچہ ضائع ہوا، یا ان کو ہسٹری تھی کہ ان کے بچے ہوئے جس کی وجہ سے جو بھی دماغ کے حرام مغز کی ان کو پرابلمس تھی، ان کو اس سے بھی زیادہ لینے چاہیے، ان کو 4000 مائکرو گرام یا 4 ملی گرام روزانہ لینے چاہیے۔
لیکن یہ تو ظاہر بات ہے کہ جن کو اگر یہ اس طرح کی ہسٹری ہوئی ہے، مس کیریج ہوئی ہے، یا ان کو پرانی کوئی ہسٹری ہے کہ جن کو بچے ایسے ہوئے جن کو اسپانا بفیرا یا برین کی ابنارملٹیز وغیرہ ہوئی ہوں، وہ ان کو اپنے آبسٹیشین یا لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ مستقل کانٹیکٹ رکھنا چاہیے۔ اچھا بھائی بھی دیکھیں کہ نیچرلی کون کون سی غذائیں ہیں جس کے اندر فولک ایسڈ بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ تو کچھ پھل ہیں جیسے کیلا ہے، اور یا اورنجز ہیں سارے، یا گریپ فروٹ ہے، یا پپیتا ہے۔ اس کے علاوہ سبزیاں ہیں جیسے ایووکاڈو ہے، اس میں بروکلی ہے، مٹر میں زیادہ ہوتا ہے، سلاد میں اور پالک میں اس کی اچھی مقدار ہوتی ہے، اور کڈنی بینز ہیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں۔ لیکن اگر آپ کو فولک ایسڈ لینا ہے تو اس کی سپلیمنٹس لینا بہت ضروری ہے۔ تو ویسے تو آپ بھی ہمیشہ استعمال کرتے رہیں غذاؤں کے ساتھ میں، لیکن اگر آپ جو بھی خاص طور پہ جو گروپس ہیں جن کو زیادہ رسک زیادہ ہے فولک ایسڈ کی کمی کا، جیسے پریگننٹ خواتین ہیں، یا جو شراب زیادہ پیتے ہیں، یا جو میتھوٹریکسیڈ لے رہے ہیں، یہ جن کو فولک ایسڈ کی کمی ہے، تو ان کو سپلیمنٹس لینا بہت ضروری ہے۔ اگلی ویڈیو تک ڈاکٹر اعجاز نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔